بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ احباب کو اردو کتاب پہ خوش آمدید۔ مسٹر صدیقی کا ایک ایسا واقعہ جو دل کو ہلا کر رکھ دے۔ 17 کی دہائی تھی، کوئی آج کل والا پاکستان تو تھا نہیں۔ اس نے کراچی میں موجود امریکی لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پیاسا تھا اور علم کو پیتا چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا آیا۔ کام اور بس کام۔ وہ اپنے خاندان میں واحد گریجویٹ تھا، اکیلا خوش نصیب جسے ملک سے باہر کام ملا اور واحد کفیل۔ کام کے دوران اس کی ایک امریکی لڑکی مارگریٹ سے شادی ہو گئی۔ ترقی پہ ترقی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، بینک بیلنس، منزلوں پہ منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ کچھ سالوں بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان لوٹا۔ سن 83 کا زمانہ تھا۔ سب لوگ مل کر بہت خوش ہوئے، مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان چھوڑ کر ایک ہفتے کے بعد واپس آنے کا کہہ کر وہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد اس نے رات کی طریقے میں نیو یارک میں موجود اپنے گھر میں دروازہ کھولا اور بستر پر آ کر اندھے منہ لیٹ گیا۔ صبح کام پر پہنچنا تھا۔ اس نے بامشکل 6 بجے کا الارم لگایا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ کافی دیر تک حیران و پریشان گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس نے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ تو اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہ ہلا سکا۔ اس نے گھبراہٹ میں چیخنا چاہا، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ جب وہ خوابوں میں دنیا فتح کر رہا تھا تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے فالج کا اٹیک ہوا اور صبح تک اس کا جسم، اس کا چہرہ اور تمام اعضاء کسی بھی قسم کی حرکت سے معذور ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا تھا، مگر اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بیوی بچے ماں باپ کون ہیں۔ وہ سب کچھ بھولتا چلا جا رہا تھا۔ یادداشت تک ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی قسطوں میں خودکشی کرے۔ ہلکے ہلکے، رفتہ رفتہ، مدھم مدھم وہ تمام لوگ جن کے ہونے کو ہم زندگی کہتے ہیں دماغ سے رخصت ہوتے چلے جا رہے تھے۔ دل میں رہتے ہیں، مگر دل تو احساسات کا مجموعہ ہے۔ شکل کو نام اور صفات تو دماغ دیتا ہے۔ مسٹر صدیقی کو بستر پر پڑے پڑے آج تیسرا روز تھا۔ موبائل فون تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تو وہ کون سا قابل تھے کہ وہ ہاتھ ہلا سکتے۔ گھر میں موجود فون بجتا رہا، کبھی آفس والے، کبھی پاکستان میں گھر والے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو بھی نہیں ہوگی کہ انہیں کم از کم اس بات کا تو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں۔ مرنا کتنی بڑی نعمت ہے، انہیں آج سمجھ آ رہا تھا۔ چوتھا دن، 5واں دن اور 6واں دن۔ غلطی سے آج ڈاکیا دروازہ کھلا دیکھ کر مسٹر صدیقی کو ہیلو ہائے کرنے آ گیا۔ ان کے اخلاق اچھے تھے اور وہ ہمیشہ ڈاکیا کو دیکھ کر حال وال پوچھتے۔ ڈاکیا نے کھلی آنکھوں اور ساکت جسم کو دیکھا تو 911 پر ایمرجنسی کال کر دی۔ وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ اگلے 9 ماہ صدیقی صاحب کومے میں رہے۔ وہاں سے ہوش آیا تو انہیں ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا۔ یہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن کا واحد علاج خود موت ہوتی ہے۔ دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کہ کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا اور اسے بھول گئے۔ اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں نے سمجھا کہ پیسے کی ہوس نے تمام رشتے ناطے توڑنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹا امریکی زندگی میں مصروف ہو گیا، گھر والوں کی حیثیت لینے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو گیا اور اسی ناراضگی میں کچھ سالوں بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، وہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہی کہ ایک دن اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اس نے مرتے وقت بھی وصیت کر دی کہ جب بیٹا آئے تو اس کی قبر پر ضرور آئے۔ آج اس واقعے کو 33 سال اور 4 ماہ ہونے کو آئے۔ مسٹر صدیقی کو کوئی نہیں جانتا۔ آج بھی بولنے کی سخت نہیں رکھتے، مگر تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے اس سینٹر میں ایک پاکستانی آتا ہے، اس کا نام شاہد ہے۔ شاہد انہیں دیکھتا تو اسے شک گزرتا کہ یہ پاکستانی ہے، لیکن ایک کلین شو بوڑھے کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بول تو وہ سکتے نہیں تھے۔ آج مسٹر شاہد کو ایک ترکیب سوجی۔ وہ گھر سے پاکستانی چکن بریانی لے کر گئے۔ وہ مسٹر صدیقی کے سامنے رکھ دی۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھی۔ آج تو جیسے وہ ہل پڑے۔ نرس چمچ سے بریانی آہستہ آہستہ منہ میں ڈالنے لگی، مگر اتنے آنسو اس میں مل جاتے کہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ چمچ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے یا آنسو کی۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ بندہ یا تو پاکستانی ہے یا انڈین۔ شاہد نے مریض کو گلے لگایا اور دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اگلے 6 ماہ میں شاہد نے سب پتہ لگا لیا کہ یہ شخص کون ہے، مگر اب 33 سال بعد فیملی کو تلاش کرنا ایک
बड़ा मसला था। उसने इनकी तस्वीर खींचकर फेसबुक पर डाल दी। 2 ही हफ्तों में इनका मिस्टर सिद्दीकी की बहन और बीवी से राब्ता हुआ। इसी हफ्ते मिस्टर सिद्दीकी अपनी बहन से अमेरिका के एक हॉस्पिटल में मिले। ना कुछ बोल सके और ना हाथ हिला सके, मगर आंसू तो कम बहुत हैं, फालज में भी निकल आते हैं। आज रात शाह सोच रहा था कि आदमी गुरूर तकब्बर किस बात का करे। चलते हुए निजाम में से कुदरत ने एक आदमी को बिना मौत के 33 साल के लिए निकाल कर बाहर रख दिया। वो जो समझता था कि अगर वो काम ना करे तो खाएगा क्या, उसे भी बैठा कर बल्कि लटा कर 33 साल खिलाते रहे। सिर्फ बंदा अपने आप को देख ले, उन तमाम बीमारियों का अंदाजा कर ले जो अपने जिस्म में साथ लेकर चलता है। अगर उनमें से कोई निकल पड़े तो वो कहीं का नहीं रहता। तो गुरूर और तकब्बर इस बात का, और गुरूर और तकब्बर आंसू बनकर बह जाते हैं। यही था आज का हमारा वाकया। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए उर्दू किताब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।